کولوسنس، کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط کولوسنس، جیسے کہ ہم نے اس سال اس کو شروع کیا، تو آج ہم پھر دیکھیں گے کولوسنس میں سے اس کا پہلا باب۔ آج ہم اس کی ورس 9 سے پڑھیں گے، اور جس طرح کے خداوند ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ ورس 9، اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کے بعد، کیونکہ سٹارٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پول جو ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے ان سب کی، اس کے بعد وہ اب مقدسین کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ شکر گزاری ادا کرنے کے بعد اب وہ اپنے سینٹس کے لیے خاص دعائیں کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پال کی زندگی کو دیکھیں، اس کی زندگی پیشتر ہم دیکھیں گے کہ مینی ٹائم ہی پریز فار چرچ اینڈ بلیورز، اینڈ کافی جگہ پہ ہم اس کے پریئر کا ذکر آیا، بلکہ ہم اگر بائبل کو پوری ہی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس قدر دعاؤں کا سلسلہ ہمیں ملتا ہے شروع سے لے کر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا پیٹرن جو ہے اس دعا میں خاص جو ہے، وہ اس کی دعا کا انداز دیکھیں گے، اور اس دعا میں وہ کیا کیا مانگتا ہے، جس سے ہمیں بڑی مدد ملے گی کہ ہمیں ایک تو دعا کیسے کرنی چاہیے، ایک دعا میں اگر ہمیں مانگنا ہے تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ تو ایک طرح سے ایک نیکسٹ لیول پہ اب وہ ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ پہلے اس نے گریٹنگ کی، پھر ان سب کا شکر ادا کیا، اس کے جو کولوسنس کی کلیسیا تھی ان کے ایمانداروں کا، اور اب وہ آپ کو ہائر لیول پہ سمجھ لے کے جا رہا ہے، اور سمجھ لو کہ آپ کو وہ اس میں ابھی ان چیزوں کو جس کو ہم ارتھلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اب ہمیں آسمانی ہیونلی مائنڈ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تھوڑا سا ہمیں اس کو چینج پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں آپ کسی بڑی کنٹری میں چلے جائیں یا بڑی سٹی میں، ماڈرن سٹی میں، فار ایگزامپل نیو یارک میں چلے جائیں، تو آپ جب ادھر جائیں گے تو شہر میں دیکھیں گے سٹی میں بگ بلڈنگز ہیں، اور آپ کو بڑی بڑی ہیوج بلڈنگ نظر آئیں گی، تو آپ ان میں ایک چھوٹے سے نظر آئیں گے، اپنے آپ کو پائیں گے۔ تو اگر اسی سٹی کے اوپر آپ فلائی کریں تو اوپر سے جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو وہ ٹوٹلی آپ کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جائے گا کہ آپ ایک ہی نظر میں بہت کچھ دیکھ سکتے ہو، یو کین سی اے بگ پکچر۔ اور اس کو جس مائنڈ سے آپ اپنے آپ کو ہائر پوائنٹ پہ ہو اور وہ لو پوائنٹ پہ چیزیں ہوں گی۔ اب وہ ہمیں اسی طرح لے کے جانا چاہتا ہے پال بھی، کہ مینی تھنگس جو ہم زندگی میں انسان ہوتے ہوئے اپنی چیزوں کو بڑی ہائر لیول پہ دیکھتے ہیں، تو اب ان کو وہ دوسرے پوائنٹ سے دیکھا، خدا ان کو کیسے دیکھتا ہے۔ جیسے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم
کہ ہم دیکھتے ہیں منی از اے گڈ تھنگ, آنر, پوزیشن, تھنگس, سو مینی تھنگس جس کو ارتھلی یعنی کہ ایڈوانٹیج ہمیں ملتا ہے. لیکن اگر ہم اسی کو خدا کی نظر میں دیکھیں گے تو دیر از ناٹ ویلیو ایٹ آل. ان چیزوں کی خدا کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے. خدا جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اور وہی چیزیں جو ہمیں اس جہاں میں چھوٹی نظر آتی ہیں وہ خدا کی قدر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ گراں قدر ہے. کچھ لوگوں میں مثلا آج دنیا میں لوگ اپنے کریکٹر کو میں بھی اپنی سیلری سے زیادہ نہ دیں, بلکہ سیلری امپورٹنٹ ہے, کریکٹر امپورٹنٹ نہیں ہے. پیسہ مل جائے جو کیسے, یعنی کہ لیکن خدا ان چیزوں کو جو انسان کی نظر میں اتنی گراں قدر نہیں ہے, انسان کا کریکٹر ہے, انسان کی رائچسنس ہے, انسان کا رہن سہن ہے, ایٹیٹیوڈ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ, یہ خدا کی نظر میں ایک بڑی چیز ہے. تو ان چیزوں کو جن کو انسان جو ہے وہ عام لیتا ہے, خدا ان کو خاص لیتا ہے. اور جن چیزوں کو انسان خاص بنا دیتا ہے, اسپیشل بنا دیتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ بڑی بڑی چیزیں ان کو خدا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ فلڈ ود آل اسپرچل نالج. اور نالج میں ہم جب بات کریں گے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جسٹ بائبل کا نالج, بلکہ وہ کہتے ہیں کیونکہ نالج تو سیٹن کے پاس بھی سارا تھا, یہ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کل کاملیت تھا اس میں, ہی واز پرفیکشن میں خدا نے اس کو بنایا. اور ادھر بھی بائبل کا نالج تو ذاکر نائک کے پاس بھی بہت ہے, لیکن وہ کیا ہے, وہ اس کے اگینسٹ ہی اس کو یوز کرتا ہے. بلکہ نالج, خدا کا جو نالج ہے, دا وزڈم آف گاڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں ٹو دس نالج, ہمیں خدا کا وزڈم چاہیے تاکہ ہم بائبل کو نالج کو سمجھ سکیں. اور ہم جب بائبل کا نالج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جب ہمارا نالج بڑھ جائے تاکہ ہم کوئی کوئز جیت لیں یا لوگوں پر اپنی بتائیں کہ وی نو ٹو مچ نالج اباؤٹ, بلکہ انڈرسٹینڈنگ دا تھنگس, جس طرح کے کہہ سکتے ہیں کہ نوئنگ دا مائنڈ آف گاڈ, کہ خدا اصل میں کیا ہمارے انسان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, تاکہ ہمارے سوچنے کا, ہماری زندگی کا انداز جو ہے وہ بدل جائے. جس طرح کہ کلام میں لکھا ہے کہ اب سے ہم دوسروں کو جسم کی حیثیت سے نہ جانیں گے جس طرح ہم پہلے جانتے تھے, جیسے مسیح کو بھی جانا تھا. جسم کی حیثیت سے مطلب ہے کہ جسمانی طور پہ ہم لوگوں کو کئی دفعہ جانتے ہیں, ان کی پوزیشن سے, ان کے بیک گراؤنڈ سے, ان کی ایجوکیشن سے, ان کی کوئی نہ کوئی ایسی بڑی بات سے کہ وہ, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, اب ہمیں رویہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لائک جیزس واکڈ, اور لائک جیزس ٹاکڈ, لائک جیزس لیوڈ. اور جیسے کہ ہم نے یہاں پہ اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے, ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے. دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے, یعنی کہ کنٹینیو پریئنگ, کنٹینیو وہ کہہ رہا ہے. اور میں اس کو جب سوچ رہا تھا کہ کنٹینیو پریئر کیسے کوئی کر سکتا ہے, یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 24 آور وی آر جسٹ پریئنگ فار یو. وہ کہہ رہا ہے وین وی پرے فار یو, ایکچولی وین ایور وی پرے فار یو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا زندگی کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں, کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا پریئر سٹائل کیا ہے, واٹ از یور پریئر لائف. تو میں اکثر میں جب اپنی غور کرتا ہوں کہ لیکن آئی ڈونٹ ہیو اینی فکس ٹائم, بٹ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں موسٹ آف ٹائم پریئر کرتا ہوں. فار ایگزامپل کسی نے فون کر دیا تو اسی وقت میں نے, اس نے کہا کوئی نہ بات شیئر کیا, میں اپنے دل میں بھی دعا کرنا, لوگ اس کی یہ عزیز کی بہن کی, بھائی کی, کسی بچے کی یہ ہے, اس کو مسئلہ تو ہیلپ ہم. اور موسٹ آف ٹائم میں اسی وقت دعا بھی کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ چلو انہیں ہی دعا کر لی, اور یہ بیسٹ طریقہ ہے. اور آپ کو خیال آیا, اور کئی دفعہ میں فرزانہ کو کہ میں رات کو اٹھ جاتا ہوں, دعا پڑھتے پڑھتے میرا دل کرتا ہے, میں اس ٹائم بھی دعا کرتا رہتا ہوں. اکثر
چرچ کے لیے اور جن لوگوں کو بھی میرا خدا گائیڈ کرتا ہے، میرے ذہن میں لاتا ہے، ان ینگسٹر کو اور دوسرے لوگوں کو ان کی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، تو میں سمجھتا ہوں دس از یعنی کہ بیسٹ وے ٹو کہ آپ اپنے اور پریئر کے لیے ہمیں بائبل میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور ایک مسیحی کی زندگی کا یہ ایک خاص حصہ ہے، اور یہ اس کی زندگی کو بہت چینج کرتا ہے. پریئر کین موو ماؤنٹینس. پریئر چینجز سرکمسٹانس. یعنی کہ دعا اس کی اگر دیکھیے کہ پیدائش تو ہی ایسے دیکھیے. یس، جیزس پریئر فار ڈسائپلز، جیزس پریئر فار پیٹر، آپ کو یاد ہے. اور ابراہیم کے بارے میں ہے کہ پیدائش 20:17 پڑھتے ہیں، تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد ہونے لگی. یعنی کہ آپ کو پتا جب اس سارا کو اس نے لے لیا تو خدا نے ان پر اس کے جتنے بھی گھرانے کی بلکہ اس کی لونڈیوں تک کہتے تھے ان کو اولاد سے محروم کر دیا. تو پھر ابراہیم نے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا سنی، اور پھر کیا ہوا کہ اس کے اولاد ہونے لگی. داؤد دعا کرتا ہے. آپ کو یاد ہے جب داؤد نے مردم شماری شروع کی تو خدا کو غصہ آیا، تو خدا نے اسرائیل قوم کو ہلاک کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے خدا کے 2 سیموئیل 24 میں لکھا ہے، اور داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا، دیکھ گناہ تو میں نے کیا ہے. یہ اچھی بات تھی داؤد کی. یہ آلویز اپنے گناہ کو اکنالج کرتا، کہتا ہے دیکھ گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے، یعنی کہ میری جو تیرے لوگ ہیں تو سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو، میرے اور میرے باپ کے. اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا، سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تواریخ میں 1 کرونیکل میں، اور جب داؤد دعا کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے یعنی سلیمان کے لیے، جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو بناتا ہے اس کو، تو اس کے لیے خداوند کے آگے کہتا ہے، اے خداوند ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، اپنے لوگوں کے دل کے خیال اور تصور میں یہ بات سدا جمائے رکھ اور ان کے دل کو اپنی جانب مستعد کر، اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے اور اس ہیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی. اور یہ دعا جو تھی خدا نے اس کی سنی. آپ کو یاد ہے کہ ایون لیٹر آن اس کی اپنی چوائس کی وجہ سے وہ، لیکن جو کچھ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، اس نے ہیکل بھی بنائی، اس کو حکمت اور دانائی بھی خدا نے بخشی. تو ہم پڑھتے ہیں کہ بوز نے روت کے لیے دعا کی، ڈینیل پریڈ فار اسرائیل، یاد ہے، حزقیل یسایہ خدا کے لوگوں کے لیے، حنا کی دعا ہمیں، ٹھیک ہے، حزقیہ کی دعا، عزرا، نہمیہ، ایوب نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، موسیٰ نے اپنی بہن مریم کے لیے، ہارون کے لیے جب کوڑ نکلا اس کو دعا کی. اور جس طرح کہ ابھی آپ نے کہ خداوند نے بڑے نمونے دکھائے اپنی دعا کے، اور اس کے بعد شاگردوں نے بھی ایسے کیا. ڈسائپل کیپ ڈوئنگ دیٹ. جب پترس اور یوحنا قید میں تھے، یاد ہے، کلیسیا دعا کر رہی تھی اور ان کی چینیں ٹوٹ گئیں، دروازے کھل گئے. اور پالوس اکثر دعا کرتا ہے، پالوس ٹمیتھی کے لیے دعا کرتا ہے، فلمون پول کے لیے دعا کرتا ہے. خدا کے لوگوں کا شروع سے یہ ایک انداز رہا، اور وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہے. ایگزیکٹلی اصل چ سچی دعا جڑی ہے نا وہ دے واسطے تانوں لفظ بھی لبنے نہیں پیندے. یو جسٹ سٹ ڈاؤن. میں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ کئی دفعہ میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں، آئی وانٹ ٹو پرے فار مینی تھنگ، یہ بھی ہے، یہ بھی اچھا دعا کریں گے، بیٹھیں گے،
جب بیٹھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیڑی دعا تو شروع کریے. اور ایک دفعہ میرے ساتھ اکثر ایسا بھی ہوا کہ میں نے کہا خداوند آئی ڈونٹ نو کون سی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے، میں بھی یہ امپورٹنٹ ہے لیکن تو سمجھتا ہے. اور مجھے نہیں سمجھتا آ رہی کہ ہاؤ آئی اسٹارٹ پریئر، اور مجھے تو گائیڈ کر کے. تو سائلنٹلی آئی واز جسٹ سٹنگ اینڈ سلولی خداوند نے گائیڈ کرنا شروع کیا، ٹھیک ہونا شروع ہو گیا کام. تو خود بخود دعا کا ماحول بنتا جا رہا. اور بلکہ جب آپ پڑھتے ہیں ارلی چرچ کے بارے میں تو ان کا پیٹرن یہ بن گیا. بلکہ پالوس رسول اور پطرس کہتا ہے، جب آپ اعمال کی کتاب میں جا کے دیکھیں اس کا 6 چیپٹر، جب تھوڑی سی وہاں پہ پرابلم ہوئی جب تو وہ انہوں نے ڈیکنز چنے 6-7 مین کو. تو پالوس اور پطرس کہتا ہے کہ وی ول کنٹینیو پریئر اینڈ منسٹری آف دا ورڈ، باقی یہ کام آپ کرو. ان کے لیے امپورٹنٹ کیا تھا؟ پریئر فار دا پیپل آف گاڈ اینڈ منسٹری آف دا ورڈ، ٹیچنگ اینڈ پریئر، یعنی کہ یہ ان کے لیے اسپیشل تھا. اور اسی کی وجہ سے اور ایک کیونکہ مقدسوں کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری تھا. اور جیسے کہ ہمیں چاہیے کہ ترقی کے لیے دعا ضروری ہے. اور ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں موسٹ آف ٹائم پہ، جیسے ہم اکٹھے ہوتے تھے دعا کے لیے تو ہمارا ایک ہوتا تھا کہ ہم لسٹ ہے یہ ہمارے پاس، تو موسٹ آف ٹائپ کس ٹائپ کے لوگوں کے لیے دعا ہوتی تھی؟ وین یو گیٹ ٹوگیدر زیادہ تر دیکھیں تو ہماری یہ ہے کہ فلاں کو بیماری ہے، فلاں کی جاب نہیں ہے، فلاں کے گھر میں یہ پرابلم ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی ہے. موسٹ آف ٹائم ہماری یہ دعائیں ہوتی ہیں نیڈز جو ہماری. لیکن پال نے یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. ہم بہت کم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں دوز آر ڈوئنگ ویل. اس سمے اور پال کو اب خبر ملی کہ کولوسینز کا چرچ جو ہے دے آر ڈوئنگ ویل، تو وہ کہتا ٹھیک ہے تسی تے ویل ہو، چلو ہن میں دعا کراں انہاں لئی جڑے بڑے بیمار دے یا انہاں دی. لیکن وہ کہتا ہے میں ان کے لیے دعا کرنا بند نہیں کرتا. انسیزنگلی آئی ایم پریئنگ فار دوز آر ڈوئنگ ویل. اور کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنا مائنڈ تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے زیادہ دعا کریں دوز آر ایکچولی ڈوئنگ ویل in advancement of the gospel because they have actually standing on harder ground. ان کو زیادہ یعنی کہ ابلیس کے ساتھ مخالفت کا سامنا ہے اور پرابلمز ہیں منسٹری میں ہیں، جو مشنری ہیں جو اپنا سارا کچھ داؤ اسی کام پہ لگائے ہوئے ہیں. میں بھی کوئی بندہ پرابلم میں ہے، جاب لیس ہے یا کوئی بیماری میں ہے، میں بھی اس کا کوئی اپنا ایسا مسئلہ ہو، خدا کہتا ہو تھوڑا سا اس کو میں سبق سکھا رہا ہوں تو ہماری دعا وہاں پہ کام ہی نہ آئے. شاید کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پیپل آر اسٹرگلنگ بیکاز آف دے مے بی ڈس اوبیئنگ گاڈ، مے بی آر لیونگ ان سن. اٹس اوکے، وی نیڈ ٹو پرے فار دیم ایز ویل، ان کے لیے بھی. لیکن خاص وہ کہتا ہے میں ان کے لیے دعا کرنے سے باز نہیں آتا. جب سے وہ لکھا جس دن سے میں نے یہ سنا ہے، جس دن سے یہ سنا ہے کہ ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے. جس دن سے سنا ہے کہ یو آر ڈوئنگ ویل ان دا منسٹری آف ورڈ، خدا کے کام کے لیے. اور بلا ناگا کہ گاڈ کانشنس اور پیپل کانشنس اس کا انسیزنگلی پریئر. اور اب دعا کیا ہے؟ اب اس کی آگے دعا سنیں کیا ہے. ورس 9 میں ہم پڑھ رہے ہیں تمہارے واسطے دعا کرنے درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے مامور ہو جاؤ. معموری کے یعنی کہ اس کی دعا ہے بی فلڈ کس کے ساتھ؟ کمال روحانی حکمت اور سمجھ اور اس کی مرضی کے علم سے مامور ہو جاؤ. یہاں پہ 2-3 چیزوں کا اس نے ذکر کیا ہے، اگر آپ غور کریں دیکھیں گے ادھر کے جس نالج کی وہ بات کر رہا ہے اس میں اس نے پہلے تو بی فلڈ
नॉलेज ऑफ हिज विल, उसकी मर्जी का इल्म. इट्स नॉट कि हम जो चाहते हैं, बल्कि उसकी, खुदा की मर्जी का नॉलेज. उसके बाद इन ऑल विजडम, और उसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. कई दफा लोगों के पास बहुत नॉलेज है, द पीपल हैव वेरी वेरी गुड नॉलेज बहुत सी चीजों का, इवन बाइबल का, लेकिन उनकी लाइफ में, क्योंकि दे डोंट हैव डिवाइन विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग. नॉलेज होना कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज को यूज करने के लिए यू नीड विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग दैट कम फ्रॉम अबव. और उसमें आप बहुत से लोगों को आपकी जिंदगी में होंगे कि कई लोग ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं कि कई कई डिग्रियां हैं, लेकिन वो उस एरिया में भी ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी में कई दफा लगता है कि अकल ही नहीं है इन बंदे हैं. लगता है ऐसे बंदे, वो ऐसे बंदे हैं, और उनको खुदा की तो बिल्कुल कभी दफा समझ नहीं होती, खुदा को समझते नहीं, बल्कि इतना उनको विजडम, इतना नॉलेज है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए उनके पास विजडम नहीं. एम्पलीफाई बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा है इसके बारे में से. फ्रॉम द डे वी हर्ड ऑफ इट हैव नॉट सीज टू प्रे एंड मेक स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर यू, आस्किंग दैट यू मे बी फिल्ड विद द फुल डीप एंड क्लियर नॉलेज ऑफ हिज विल, in all spiritual wisdom, in comprehensive insight into the ways and purpose of God, and in understanding and discernment of spiritual things. ये उसने बड़ा खूबसूरत लिखा है. और एक और बात देखें कि आगे जाके हम ये जिस कमाल रूहानी हिकमत की बात कर रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इन ऑल विजडम एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसकी मर्जी के. वर्स 10 अगर पढ़े, इसका असल में मैं वर्स 10 पे इसलिए मैंने जंप किया कि इसका लिंक फाउंडेशन जो है वो वर्स 9 है, और जब उसको पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें पता चलता है. वर्स 10 में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे, और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ. बल्कि 11वीं आयत में भी देखें, और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर. यहां पे कह सकते हैं कि कितने बड़े दिल से वो दुआ कर रहा है, कंजूसी नहीं कह सकते इसमें. 10 से 11 आयत एक चीज खास है, हर तरह से, इन ऑल, यानी 2 दफा हर तरह से पसंद आए, हर तरह के नेक काम का फल लगे. और 11 में लिखा है हर तरह की कुव्वत के मुताबिक, और आगे हर सूरत से, यानी कि अबंडेंटली, यानी कि इन्ना ओदा दिल खुला कि ही इज रियली आस्किंग ग्रेट ग्लोरियस थिंग, उनके लिए दुआ में मांग रहा है खुदा से. दैट यू मे वॉक वर्दी ऑफ द लॉर्ड, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Increasing in the knowledge of God. नॉलेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि खुदा का कलाम हमें शुरू से बताता है कि जब तुम मसीह यीशु को अपना लेते हो, when you come to Christ, that actually किसके पास आ जाते हो तुम? हिकमत, और जिसके पास हिकमत और दौलत के खजाने हैं. एक आयत मेरे साथ पढ़ें इसी बुक में, चैप्टर 2 वर्स 2, कि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में घटे रहें, वो पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें. यानी कि अब वो दौलत कौन सी है? और खुदा के भेद, यानी मसीह को पहचाने. द मिस्ट्री ऑफ गॉड, खुदा का भेद पता है क्या है? वो है यीशु मसीह. हम जो बात करते हैं ना, कई बार भेदों की बात करते हैं, बाइबल में कुछ भेद हैं. ये भेद वो नहीं जो हम मिस्ट्री और जो दुनिया में बात करते, दैट इज नॉट. ये वो भेद है कि कोई ऐसी बात जो पहले से थी लेकिन हम पर जाहिर नहीं की गई थी, अब हम पे जाहिर की गई है. वो अगर ये मैं बात इस पे जाऊं तो बहुत एक डीप टॉपिक है, क्योंकि इवन जो हमें बताया गया ना, टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट चर्च को ओल्ड टेस्टामेंट के
जितने बड़े बड़े प्रॉफिट थे उनसे भी ये छुपा हुआ था भेद, जो कलीसिया पर ज़ाहिर किया गया। हमने इसकी स्टडी मेरा है करंथियंस में या किसी बुक में की थी, जिसके ये आज एक बड़ा खुदा का हम पे रहम है कि वो भेद जो ज़मानों से पोशीदा था आज हम पे कलीसिया चर्च पे ज़ाहिर किया गया। तो वो भेद क्या है? सबसे पहला वो भेद है मसीह यीशु। अगर वो खुदा का भेद यानी मसीह को पहचाने, और उसमें क्या है? उसमें लिखा है जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है। इफ यू रिसीव क्राइस्ट, आपने क्या पा लिया? उस तमसील को कभी सुना है कि एक आदमी ने खजाने में खेत में एक खजाना पाया तो उसने सारा कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया। वो खेत को ही खरीद लिया क्योंकि उसमें वो खजाना पोशीदा था, तो उसने अपना सारा कुछ बेच के तो वो कहता है कि जब हम मसीह यीशु को अपना लेते हैं तो असल में उसको पहचानने के हमने क्या हासिल कर लिया है। व्हाट एक्चुअली दिस इज, जैसे कि दैट द शेयरिंग ऑफ योर फेथ may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus। फिलेमोन में कहता है। और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत और हर तरह की तमीज़ इल्म के साथ और भी ज़्यादा होती जाए। वो इसी कॉलोसियंस के चैप्टर 3 को देखें। एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला, वर्स 10, और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर नई बनती जाती है। जब हम मसीह में आते हैं तो हम पुरानी जिंदगी चली गई ना, तो नई जिंदगी अपना ली, पुरानी इंसानियत खत्म हो गई, और वो नई में क्या है? वो कहते हैं, असल में वो कह रहा है एंड हैव क्लोथ्ड योरसेल्फ विद द न्यू, यानी कि न्यू है spiritual self which is ever in the process of being renewed and remolded into fuller and more perfect knowledge after the image, the likeness जिसको कहते हैं of him who created it, जिसने हमको क्रिएट किया। बल्कि हमने पढ़ा था रोमन्स में 12:2 में क्या लिखा है? और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। एम्पलीफाइड बाइबल उसमें उसको थोड़ा क्लियर करती है। डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, यानी कि जो आज का ज़माना है इसके साथ इसके हम शक्ल ना बनो, या फैशन आफ्टर एंड अडॉप्ट टू इट्स एक्सटर्नल। क्योंकि हम तो आमतौर पे आज हम कॉपी इस ज़माने की करते हैं, सिलाबटीज़ की करते हैं, जो नया फैशन आता है, जो नई चीज़ें आती हैं। तो वो कहता है जब तुम मसीह के हो गए हो तो इस ज़माने के हम शक्ल नहीं बनो बल्कि मसीह के हम शक्ल बनते जाओ। जैसा मसीह है वैसा तुम्हें होना चाहिए, और उस तरह से तुम खुदा की पाक मर्जी को शामिल करते, मर्जी को तजर्बा से मालूम करते जाओ। और क्यों हमें एक्चुअली वाई वी नीड नॉलेज? चलो हम बात कर रहे हैं कि उसने कहा कि मैं दुआ कर रहा हूं कि तुमको नॉलेज मिले और फुल मिले, डीप मिले, और इतना मिले लबरेस हो जाए। यानी कि जहां यहाँ पे बी फिल्ड का मतलब है ऐसे एक ग्लास में पूरा मिल्क डाल दे इतना कि वो बाहर छलकने लगे, तो यानी कि जगह ना रहे, इतने फुल हो जाता ये है। तो इसके लिए आपको पता है कि फिलिपियो 4:11 क्या है? फिलिपियो 4:11 है 5-fold मिनिस्ट्री। 5-fold मिनिस्ट्री जो खुदा ने चर्च को दी है, जो चर्च की तरक्की के लिए। वो क्या थी? और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहे उस्ताद बनाकर दे दिया। क्यों दे दिया? अगली आयत को पढ़े, फिलिपियो 4:12। ये मैं बता रहा हूं कि वाई द गॉड गेव दिस काइंड ऑफ 5-fold मिनिस्ट्री, यानी कि जिसमें प्रॉफिट्स थे, जिसमें इवेंजलिस्ट थे, जिसमें अपोस्टल्स थे, जिसमें शेपर्ड थे और टीचर थे। 5 ऑफिस थे ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने।
یعنی کہ جو مقدسین جو مسیح کو اپنا لیتے ہیں وہ سینٹس میں مقدس سے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے تاکہ وہ ایسے نہ رہیں, مسیح کو تو اپنا لیا تو بس ٹھیک جی ہم مسیحی ہیں, دیٹس آل. وہ کہتا ہے بلکہ وہ کامل بنن, کمپلیشن تک پہنچن اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. خدمت گزاری کیا, خداوند کے نام کی وڈیائی کی جائے اور پرچار کیا جائے, اور اس سے کیا ہوگا, مسیح کا بدن ترقی پائے. مسیح کا بدن کیا ہے, وی آل آر باڈی آف کرائسٹ. کلیسیا جو ہے, چرچ ہے, وہ مسیح کا, بلکہ جیسے کہ آگے اس نے پڑھا ہے, جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے, یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں. کیوں کہہ رہا ہے, تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں. جب تک ہم مسیح سے باہر ہوتے ہیں, کس چیز میں بچے ہوتے ہیں, خدا کی سمجھ میں بچے ہوتے ہیں. We don't actually understand the spiritual and the heavenly things. تو کہتا ہے کہ اب ہم اس چیز میں بچے نہ رہیں اور نیکی میں بچے نہ رہیں, اسپرچل چیز میں بچے نہ, بلکہ اس میں گرو ہوں. ہم دنیاوی چیزوں میں تو بہت پکے ہو چکے ہیں, میچور ہو چکے ہیں, لیکن اب ہم مسیح میں آگے ہیں تو اس میں بچے نہ رہیں, اس میں میچور ہوں. اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکوں سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. کیوں وہ کہہ رہا ہے, پلیز وہ چاہتا ہے کہ آپ نالج حاصل کرو, آپ کو انف میچور ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بہت سے بازیگر لوگ ہیں, لوگ مکار ہیں, اور ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں میں پھنس نہ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ کرسچن اس چیز کو سمجھتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم چرچ چلے جاتے ہیں, گیت گا لیتے ہیں, انجوائے کر آتے ہیں, کلام سن, لیکن دے ڈونٹ وانٹ ٹو گرو, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ نالج. وہ کیوں, وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ نالج حاصل کرو تاکہ تم دنیا میں ان چکروں میں مکاروں میں نہ پھنس جاؤ, ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں میں, اور ہر طرح کی تعلیم میں بھی نہ. جو تعلیم دیکھی تو اس کے پیچھے لگ گیا, جو تھے ہیلی کروسیڈ ہو رہا ہے جی اتھے آ جاؤ, جی اتھے بدروہاں نکل رہی ہیں اتھے چلے جاؤ, اتھے ایسے ہو رہا ہے. نو, میں کہتا ہوں جتنا زیادہ بھی ہو سکے, وہ کہتا ہے کہ سٹ اینڈ گیٹ دا نالج آف گاڈ. اور اس کے لیے سب سے بڑی ہمارے پاس یہ ہے لائبریری, اور اس کے لیے ہیلپر ہمارا کون ہے, ٹیچر ہے پاک روح, جو ہمیں سمجھ دیتا ہے جو بھی سمجھنا چاہتا ہے. بلکہ اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں. He want us to grow. He want us to grow. اور اگر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر ایسے واقع ہو چکے تھے پرانے عہد نامے میں کہ جب لوگ علم سے خالی ہیں, ان کو نالج کوئی نہیں ہے, تو وہ کیا خدا کو بھول جاتے ہیں. تواریخ میں ہم نے میں واقعہ بتانا چاہتا ہوں, 2 کرونیکلز اس کے چیپٹر 15 میں ایک واقعہ ہے. اس کی 2-3 آیتیں میں پڑھوں گا کیونکہ آپ بعد میں پھر پڑھ سکتے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے, اس میں 2 کرونیکل چیپٹر 15 ورس 5 and 6. دوسرا تواریخ 15 باب میں پڑھنا. اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا, بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں, قوم کے قوم مقابلہ میں اور شہر کے شہر مقابلہ میں پس گئے, کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح سے مصیبت سے تنگ کیا. یعنی کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا. لکھا ہے کہ اس وقت ملک میں بالکل چین نہیں تھا, نہ وہاں کے پورا ملک جو ہے کیسے کیوس تھا اور افرا تفری تھی, اور لکھا ہے کہ آپس میں یعنی کہ اتنی لوگوں کو تکلیفیں تھی کہ ایک قوم اور شہر ایک دوسرے کے خلاف. اور جب یہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ مصر کی پچھلے 2 سال پہلے جو ہوا وہ یاد آ رہا تھا, شہر کے اور قوم کے خود ہی اتنا زیادہ خراب تھی. لیکن آگے وجہ کیا بتاتا ہے, ورس 3 میں اگر دیکھیں لکھا ہے, اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں. وجہ یہ تھی, کیا تھا, اسرائیل
बगैर सच्चे खुदा के और बगैर सिखाने वाले काहिन के, देयर आर नो प्रीस्ट टीचिंग फ्रॉम द बुक ऑफ लॉ, खुदा के कलाम में से, और ना ही शरीयत थी वहां पे, यानी कि ना कोई लॉ था, ना ही कोई सिखाने वाला था, और ना ही खुदा का डर खौफ था। तो क्या होना, ये हशर हुआ उस मुल्क का। फिर क्या हुआ, और उस वक्त बादशाह जो था आसा था, आसा बादशाह था। फिर खुदा ने अपने बंदे को भेजा, तो उसने जाके उसको कहा वर्स 2 में, और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और सारे यहूदा और बनियामीन मेरी सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। अगर तुम उसके तालब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उससे तर्क करो तो वो तुमको भी तर्क कर देगा। अगर तुम उसके साथ हो तो वो तुम्हारे साथ है। इफ यू, यानी कि तुम उसको फॉलो करते हो, उसकी सुनते हो, उसके फर्मा बरदार, तो तुम्हारे साथ है। अगर तुम तर्क करो, कहते जाओ, यानी कि खुदा को क्या पड़ी है, फिर भी उसका रहम है कि फिर भी इंसान को मौका देता है, बख्श देता है, तो वो टाइम देता है। और वर्स 4 में लिखा है, पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालब हुए तो वो उनको मिल गया। ये है मर्सी, ये है खुदा का दिल। अगर देखो कि इतनी सारी नाफरमानी के बावजूद भी जब खुदा की तरफ कोई सच्चे दिल से आता है अपने दुख में, तो खुदावंद उसको का तालब होता है, खुदावंद मिल जाता है। खुदा का कलाम कहता है कि नॉलेज से खाली ना रहो। और सी कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से होसी निकालने, ये एक पढ़ने वाली आयत है, एक प्रॉफिट है होसिया इंग्लिश से, चैप्टर 4 वर्स 6, उसमें वो लिखता है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो, और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। यानी कि इतना खुदा कहता है कि अगर तू मुझे भूल गया, मेरी शरीयत को, आई विल फॉरगेट इवन योर डिसेंडेंट्स, योर चिल्ड्रन। माई पीपल आर डिस्ट्रॉय फॉर लैक ऑफ नॉलेज। यहां पे आप कह सकते हैं, खुदा कह सकते, कोई कह सकते तुहानू शैतान ने मारिया, सानू बीमारियां ने मारिया, सानू भुख, कहना नो, यू आर नॉट डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ सेटन, बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ एनिमी, यू आर डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज ये खुदा के कलाम में भी, इग्नोरेंस भी जरा ये भी सिन है। If you know there is something is good, वो कह रहे कि कई दफा लोग इस तरह भी उस नॉलेज को जानना नहीं चाहते कि अगर मैं जान गया तो मेरे पे अप्लाई हो जाएगा, यही है ना। आई हैव, खुदा तो दिलों को जानता है ना कि व्हाई यू आर डूइंग दैट। फॉर एग्जाम्पल, बंदा कहे कि मैनू तो मैं तो कलाम सुनिए नहीं, उन्हें कहा मेरे को आया नहीं, उन्हें कहा जा चर्च चला जा, चर्च नहीं जाना, टीवी खोल के देख ला, इतने भी कोई, यानी कि बाइबल, आज इंटरनेट, आज तो मीन्स इतने हैं कि इंसान को खुदा ने इतने ही वसाइल दे दिए हैं कि वो एंड पे इनकार ही नहीं कर सकेगा कि मैं देख नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता सा, मैं सुन नहीं सकता सा, या मेरे कोल कोई मीन्स नहीं सन। अज हत्थ दे विच ए तुहाडे कोल फोन ने, किहड़ी चीज़ नहीं है, खुदा तुहाडे कोल हर चीज़ का हिसाब। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो कोई जानना चाहे, wanted to get knowledge, पर एक नहीं जानना चाहता, ठीक है ना। अगर और जो नहीं जानना चाहते उसके लिए बारे में भी खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो अहमक है, फुलिश, कहता है अपने दिल में, कहता है कि देयर इज नो गॉड। सो जब उसने अपने दिल में यही तैयार कर लिया, पक्का कर लिया, देयर इज नो गॉड, वो ये सारे नॉलेज को नहीं जानेगा और उसको, उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करेगा। और बल्कि इफ्सियों 4:18 में लिखा है
کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں. خدا کی زندگی سے ہی خارج ہیں. خدا کی زندگی جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی سے ہی وہ خارج ہے. افسیوں 4:18 میں ہم نے پڑھا ہے. اور دوسری بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے, امثال میں ہم نے پڑھا ہے, امثال چیپٹر 19 میں, بڑا خوبصورت ہے. یاد رکھیں, یہ پرووربس کبھی آئیں گے, پرووربس تو ہیں ہی یاد رکھنے والی باتیں. یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. کیا ہے سول وداؤٹ نالج, خدا صاحب نے کیوں نہیں تو نالج حاصل کیتا. اگر تم آپ کی روح آپ خالی ہیں آپ کی علم سے, وہ کہتا ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے. آدمی کی حماقت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداوند سے بیزار ہوتا ہے. یعنی کہ احمق جو ہے حماقت میں رہے گا تو وہ خدا سے بھی بیزار رہے گا, خدا دے اتنے لامے اور خدا پہ اوپر بلیم لگاتا رہے گا, یہ خدا نے ایسے کر دیتا. خدا کہتا ہے, یہ سایہ کہتا ہے, یہ سایہ دیکھتا ہے کہ اس کے ملک کا حال, تو وہ دیکھتا ہے. یہ سایہ 27:10 میں لکھا ہے, کیونکہ فصیلدار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجاڑ اور بیابان کی مانند خالی ہے. وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا. جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی, عورتیں آئیں گی ان کو جلائیں گی, کیونکہ لوگ دانے سے خالی ہیں. یعنی کہ ملک برباد ہو رہا ہے. فار ایگزامپل بڑی انہیں دتی سمجھنے والی گل ہے, ایک بکری گھر چ رکھی تو وہ ایک تسی پودا لگایا تو وہ کھان لگ پئی ہے, وہ کھائی جا رہی ہے, انہیں کھا کے توڑ دیتا ہے, وہ مرجھا گیا. جہاں تسی پودا لگایا وہ سک گیا, وہ بڈھی آئی انہیں سکی لکڑی پھڑیا, انہیں جلانا شروع کرتا, پودا ختم, اجاڑا پھرن ڈیا. عقل تو یہ سی کہ وہ کھان ہی نہ دے پتے, منع کرے, کیونکہ لوگ دانے سے خالی ہیں, اس لیے کہ ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا, کیونکہ وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے, وہ علم کے طالب نہیں ہوتے. میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے. اور اگر کوئی سیکھنا چاہے, خداوند یسوع مسیح نے خود کہا, یوحنا چیپٹر 7 verse 17, اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے, if somebody want to know his will he shall know, یعنی کہ اس کو پتہ چل جائے گا تو اس تعلیم کی بابت جان جائے گا. if anybody want to follow, خدا کو جاننا چاہتا ہے, اس کی مرضی کو جاننا, اس نالج کو, تو کہتا ہے کہ جو بھی, اور اس ڈاکٹرن کو جو میں کہہ رہا ہوں, he will know. تھرو دل سے آپ جاتے ہیں تو کیوں نہیں. بلکہ ہوسی پھر کہتا ہے 6:3 میں, آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں. اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند, یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے, آئے گا. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. He is going forth in established as the morning. He will come to us like the rain, like the later and former rain to the earth. خدا تو چاہتا ہے کہ میرے پاس آئے. آپ نے پرووربس نہیں پڑھا, حکمت کوچوں پہ پکارتی ہے, گلیوں میں ہے کہ مجھ کو ڈھونڈے, مجھ کو ایسے ڈھونڈو جیسے چاندی کو, جیسے سونے کو حکمت ڈھونڈتی. If we have true desire, تو God will give us. اور میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی, جیسے میں پہلے کہا کہ پہلے تو اس نے دعا کی ان کے لیے, درخواست کی, اور پھر کس طرح کی دعا کی, روحانی نعمتوں کی, فل حکمت کی, خدا کے نالج کی, جس کے ساری برکتیں ہیں, اور معموری کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ if you have true desire, تو آپ کو کیا خدا کر سکتا ہے. اور ٹرو ڈیزائر میں کیا ہے, بڑی دفعہ ہم خدا یسوع مسیح نے ہم پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم مانگتے اور تم کو ملتا نہیں. کیوں نہیں ملتا؟ کیوں نہیں ملتا؟ کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں, تم بری نیت سے مانگتے ہو, اپنی ڈیزائر کو پوری کرنے کے لیے, اپنی فلیشلی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے, ناٹ بیکاز آف ادرس. اصل میں خدا کا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے, وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں دوسروں کے بارے میں پیار کرتا ہوں,
تم جب کچھ مانگتے ہو، پریئر کرتے ہو، ڈیزائر کرتے ہو، ناٹ فار سیلفشنس ہو کہ ہم اپنی ڈیزائر کو، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، بٹ تھنک اباؤٹ ادرس. اور جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، دیر از اے گریٹ گریٹ ایگزامپل ان دا بائبل، کہ دوسروں کے بارے میں کوئی سوچتا ہے تو خدا اس کو، کوئی آئی آپ کے بعد دوسروں کے بارے میں کسی نے، میں خدا ان کی بات نہیں کر رہا، کہ جس نے کوئی اس طرح کی ڈیزائر کی تو خدا نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ نکالیں. 2 کرونیکلز، دوسرا تواریخ، چیپٹر 1، پہلا چیپٹر یہ 2 کرونیکل، دوسرا تواریخ، پہلا باب، اس کی 10 سے 12 تک میں پڑھتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب سلیمان بادشاہ بن گیا. تو اس وقت اسرائیل قوم بہت بڑی قوم تھی، وہیں کہ فلورش تھی اس وقت پورا اسرائیل، جو آج تک اس کے بعد بس نہیں سکا. تو سلیمان خدا سے دعا کرتا ہے، لسن سلیمان کی پریئر. وہ خدا سے کہتا ہے، سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر، تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے. تب خدا نے سلیمان سے کہا، سنو، چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی، تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے. نہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اس نے صرف کہا ہے مجھے حکمت، اور تو نے یہ مجھے پوزیشن دی ہے تو اس پوزیشن پہ مجھے وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ نالج دے، تاکہ میں تیرے لوگوں کا دیانتداری سے انصاف کر سکوں. اور خدا کو یہ بات اتنی پسند آئی، خدا خود مینشن کرتا ہے کہ تو نے نہ دولت، نہ عزت، نہ دشمنوں کی موت، نہ عمر کی درازی. تو خدا کہتا ہے 12ویں آیت میں، سو حکمت اور معرفت تجھے عطا ہوئی، اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی، اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی. اور دیٹ از ڈن ڈیل. آج تک دنیا میں ایسا بادشاہ نہیں پیدا ہوا. آپ نے پڑھا ہوگا اس کا حال، جس نے بھی اس کی کنگڈم کا، اس کی شان و شوکت کا، کہ سلیمان بادشاہ کی حکومت کیا سی اور کیا اس کے پاس آج تک، اور نہ ہوگی کبھی، ہو ہی نہیں سکتی. تو کیا اس نے مانگا کیا تھا؟ آپ حساب لگائیں، صرف دوسروں کی بہتری کے لیے. دیٹ از دا ہارٹ آف گاڈ. یہ ہے خدا کا دل، کہ وہ ایسے چاہتا ہے کہ میرے لوگ بھی ایسے ہوں دوسروں کے لیے. اور میں جب رات کو اسٹڈی کر رہا تو میں بار بار پھر اٹھ کے نا لیٹا، پھر اٹھ گیا، میں نے پھر اس کو پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا خداوند کیسا دل تو نے دیا تھا اس کو، ایسا زبردست. اور کاش کہ ہمیں اس طرح کا دل پیدا ہو کہ ہم دوسروں کے بارے میں اس طرح سوچیں، تو کیا ہمیں کیا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی ایگزامپل ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں تمہیں جب جاؤں گا تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں پاک روح تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا. اب جب ہم نے پڑھا نا کہ کس کے اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جائیں. واٹ از دا ول آف گاڈ؟ کوئی آپ کو یاد ہے کوئی آیت کہ ول آف، یعنی کہ اس کی مرضی کا علم سے فل ہونا ہے، نہ کہ ہم دنیا کے علم میں. اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جس میں دنیا کے علم ہیچ رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں رہتے. اور جس کا ہم نے ابھی پڑھا کہ سلیمان کو خدا نے یہ حکمت اور دی، اور کہتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں، پرند چرند اس کو سمجھتی، وہ ساری چیزوں کا سمجھ رکھتا تھا. افسیوں چیپٹر 5 ورس 17-18 میں لکھا ہے، اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے ممور ہوتے جاؤ، یہ ہے خدا کی مرضی. آگے فرسٹ تسلنکیوں 4:3 میں لکھا ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچو. دس از دا ول آف گاڈ. آگے
ایک اور ہے فرسٹ پیٹر. اب یہ ہے خدا کی مرضی ہمارے لیے کہ what is the کس طرح کا ہمیں نالج چاہیے, what is the will of God for us. فرسٹ پیٹر چیپٹر 2 ورس 13 میں لکھا ہے, خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو, بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے, اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں, کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو. یعنی کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دے اور اپنے آپ کو آزاد جانو, مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. آزاد کیا؟ ہم گناہ سے آزاد ہیں, گناہ ہم پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو, سب کی عزت کرو, برادری سے محبت رکھو, خدا سے ڈرو, بادشاہ کی عزت کرو. اسی میں چیپٹر 4 ورس 2 میں لکھا ہے, تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزرے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق گزرے. دس از دا ول آف گاڈ. خدا کی مرضی کے علم سے معمور ہوتے جاؤ تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے. خداوند کو کس طرح ہو؟ ہر طرح سے پسند آئے. ہر طرح کے نیک کام, ہر طرح کی قوت, ہر صورت سے صبر اور تحمل کرتے ہیں. جب سے وہ اس نے یہ خبر سنی ہے, جو وہاں سے ایک خبر لے کے آیا کلیسیا میں سے, تو اس دن سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خوشی سے اس نے اپنا معمول بنا لیا کہ پہلے تو وہ دعا مانگتا ہے, پھر وہ اچھی اچھی چیزوں کے لیے دعا مانگتا ہے. یہ نہیں دعا مانگتا کہ تم علم میں اتنے ہو جاؤ کہ کسی نے اگر ٹکن نہ دیو تسی اینا تمہیں پتہ چل جائے, کوئی گل کرے فٹ جواب دیو, بلکہ وہ کہتا ہے اتنے ہمبل, اتنے پیار میں تمہاری زندگیاں ڈھل جائیں کہ کمال روحانی خصوصیات خدا کے علم کو جاننے کی ضرورت ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی زبردست کوئی ایونجلسٹ بن جائے یا بڑے بڑے استاد بن جائیں اور باہر جا کے بڑے بڑے معجزے کرنا شروع کر دیں. دیکھو, بلکہ موسٹ اور چال چلن ایسا ہو کہ خداوند کو پسند آئے. یہ ایسا علم نہیں جس سے ہمارے اپنے جذبے کی تسکین ہو جائے, ہم سیٹسفائی ہو جائیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا, جس میں ہم دیکھیں کہ خدا کا جو خدا کو ہمارا کریکٹر پسند آئے, رویہ, ایٹیٹیوڈ, یہاں پہ اس کو ہر طرح سے پسند آئے, اور لکھا ہے ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے. اور یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ ہم بے شک ہم اچھے کاموں سے نجات نہیں پا سکتے, لیکن یہ بھی نہیں کہ کہیں کہ کرسچن کو ضروری نہیں اچھے کام نہیں کرنا, بلکہ ہمیں نجات ہی اچھے کام کرنے کے لیے ملی ہے. یہ ہمیشہ سمجھیں, اچھے کام کر کے نجات حاصل نہیں کی. وی ہیون achieved salvation because we did good things, but we have been saved to do good things. بلکہ